اس کے والد صاحب 2 دن لاہور میں میرے گھر ہی رہے۔ اس دوران وہ میری عادات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیتے رہے کہ اس کی بیٹی کو یہاں کوئی خطرہ تو نہیں۔ اس دوران انہوں نے مریم کو سوزوں کی مہران گاڑی خرید کر دی تاکہ وہ دفتر آسانی سے جا سکے۔ اس کو بسوں ویگنوں میں دھکے نہ کھانا پڑے۔ اس کے بعد وہ واپس سرگودا چلے گئے۔ واپس جاتے ہوئے انہوں نے مجھے مریم کا خیال رکھنے کی تاکید بھی کی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے روٹین پر آ گیا۔ میں نے یہ خیال دل سے نکال دیا کہ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی جوان لڑکی بھی رہتی ہے، لیکن میں نے گھر میں کوئی ایسا کام نہ کرتا جس سے مجھ پر بد چلن ہونے کا الزام لگ سکتا تھا۔ مریم کی جاب سٹارٹ ہوئی تو وہ جو کپڑے پہنتی تھی اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن 8-10 روز بعد ہی اس کے کپڑے سکڑنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے لیے سرگودا سے جو کپڑے لائی تھی وہ اس نے بیگ میں رکھ دیے، جبکہ اپنے لیے نئے کپڑے خریدے جس کو وہ پہنتی تو دیکھنے والے کی نظر اس پر ٹھہر جاتی اور خواہ مخواہ شہوت آ جاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، لیکن میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کی تبدیلی کا کوئی نوٹس لے رہا ہوں۔ جب کبھی میں دفتر سے جلدی واپس آ جاتا تو مریم سے گپ شپ بھی ہو جاتی۔ اکثر اوقات گپ شپ کا موضوع سیاست ہوتا۔ مریم نے یہاں آنے کے بعد پہلے دن سے کھانا پکانے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، جبکہ دوسرے کام بدستور نوکر ہی کرتے تھے۔ مریم نے مجھے اس بات کا بھی پابند کر دیا تھا کہ میں کھانا گھر سے کھاؤں۔ اگر کبھی میں باہر سے کھانا کھاتا تو اس پر وہ باقاعدہ ناراض ہوتی، جس پر پہلے پہل مجھے حیرانگی بھی ہوئی، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ مجھے شروع میں شاکر صاحب کہہ کر بلاتی، لیکن آہستہ آہستہ صاحب کا لفظ ختم ہو گیا اور صرف شاکر رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں آپس میں کافی حد تک گھل مل گئے۔ اکثر اوقات میں اس کو ہاسٹل میں جگہ ملنے کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ تلاش کر رہی ہوں، جلد مل جائے گی۔ ایک روز میں نے حسب معمول کھانے کے بعد بات چیت کے دوران اس سے پھر ہاسٹل کے بارے میں پوچھا تو اس نے منہ سے خلاف توقع الفاظ سننے کو ملے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک جوان آدمی کی کیا پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی سرگرمیاں ایسے ہی جاری رکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں۔ آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ میری پرائیویسی سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ جوان لڑکا لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں، اس پر لوگ باتیں بنائیں گے۔ جس پر اس نے مزید حیرانگی کی بات کی کہ لوگوں کو کرنے دیں باتیں، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اس کی یہ بات سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ اس رات کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر رات کو 11 بجے کے قریب میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بھی اپنے لیے مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر جاتے ہی آج پہلی بار میں نے مریم کے بارے میں کسی اور انداز میں سوچا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے منصوبے جنم لینے لگے۔ خیر میں نے ان تمام خیالات کو رد کر دیا اور سو گیا۔ اگلے روز ہفتہ تھا، میں ابھی دفتر میں ہی تھا کہ مریم کا موبائل پر فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ ممکن ہو تو آج جلدی گھر آ جائیں، میں نے خاص چیز بنا رہی ہوں۔ میں بھی فارغ ہی تھا، گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو مریم گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کس نے بنا دیا کہ مجھے گاجر کا حلوہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جس نے مجھے حیران کر دیا وہ مریم کا لباس تھا، جس نے میری الماری سے میری بلیک ٹی شرٹ نکال کر پہنی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی ہے۔ ٹی شرٹ کے نیچے اس کے ممی بتا رہے تھے کہ اس نے برا نہیں پہنا ہوا، نیچے میرا ٹراؤزر اور میری ہی جوگر پہنے ہوئے تھے۔ میرے گھر پہنچتے ہی اس نے کہا کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ کسی کے کپڑے نکال کر پہن لیے، تو کہنے لگی میں کوئی نہیں اب اس گھر کی فرد ہوں
اور اس گھر کے ہر چیز پر اس وقت تک میرا بھی حق ہے جب تک میں یہاں قیام پذیر ہوں، جس پر میں خاموش ہو گیا۔ خیر شام کو 6 بجے کے قریب ہم دونوں نے کھانا کھایا اور پھر باتیں کرنے لگے۔ اس طرح مریم نے کہا کہ کیا ہم لوگ واٹس ایپ پر بات چیت کرتے رہتے ہیں؟ چلو آج شطرنج کھیلتے ہیں۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ میں اچھی خاصی شطرنج کھیل لیتا ہوں، کافی عرصے سے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ میری ہاں پر مریم اٹھی اور اپنے کمرے میں گئی جہاں سے شطرنج اٹھا لائی۔ ہم نے بازی لگائی۔ میرے لیے یہ امر حیرانگی کا باعث تھا کہ مریم شطرنج کی اچھی خاصی پلیئر تھی۔ وہ جارحانہ انداز میں کھیل رہی تھی جبکہ میں دفاعی پوزیشن پر تھا۔ مریم جب بھی کوئی چال چلتی اس کے ساتھ ہی چک کی آواز لگتی اور ساتھ ہی بازو اوپر کر کے